بڑا نعرہ آج کل لگ رہا ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد. آج ایک واٹس ایپ پر میسج آیا کہ کل بنارس میں جلوس نکلے گا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک. ہماری نوجوان نسل کو جلوس نکالنے کی بڑی چنتا ہے. ارے آئی لو محمد، یہ جو تم جملہ استعمال کر رہے ہو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ میں محمد سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی سے پیار کرتا ہے؟ تیری داڑھی تو نہیں بتا رہی تو نبی سے پیار کرتا ہے. تیرا طور طریقہ تو نہیں بتا رہا تو نبی سے پیار کرتا ہے. ہر منٹ پر تیری زبان سے نکلنے والی گالی تو نہیں بتاتی تو نبی سے پیار کرتا ہے. تیرا اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تو نہیں بتاتا ہے کہ تو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. تو اگر نبی سے پیار کرنے والا ہوتا تیرا چہرہ بھی نبی کی سنت کے مطابق ہوتا. تو نبی سے پیار کرنے والا ہوتا فجر کی نماز میں آٹومیٹک تیری نیند کھل جاتی کہ میرے نبی کو نماز سے بڑا پیار تھا. تجھے نبی سے پیار ہوتا تو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا، تو ایکسٹرا میریٹل افیئر نہ کرتا، تو اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک نہ کرتا. کیونکہ جس نبی سے تو پیار کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی نے تو اپنی بیویوں سے بڑی محبت کی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آئی لو محمد کا نعرہ لگا لینا اور سلوگن لگا لینا اور اسٹیٹس لگا لینا، اگر ہم واقعی میں اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کے طریقے کو اپنائیں. نبی نے کیا مقام دیا ہے عورت کو. نبی کی تربیت میں رہ کے اماں عائشہ نے وہ علم حاصل کیا. امام زہری کہتے ہیں اگر دنیا کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور اماں عائشہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اماں عائشہ کا علم بھاری پڑ جائے گا. آپ کے گھر میں گوشت بنتا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کے آپ خدیجہ کی سہیلیوں کیا بھجوایا کرتے تھے. خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کبھی آتی تھی، کبھی ان کی آواز محمد رسول اللہ کے کانوں میں پڑتی تھی، اللہ کے نبی کو خدیجہ کی یاد آ جاتی تھی. وہ خدیجہ جن کا نام آپ اکثر لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہے اللہ کے نبی ایسی کیا خاص بات تھی، کیوں اتنا نام لیتے ہیں آپ خدیجہ کا؟ کہا کہ اے عائشہ، خدیجہ نے اس دور میں میرا ساتھ دیا تھا جس دور میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. واسطنی بے نفسہا و مالہا، خدیجہ نے اپنی جان کے ذریعے میرا ساتھ دیا، اپنے مال کے ذریعے میرا ساتھ دیا. خدیجہ نے مجھے اولاد کا سکھ دیا، میری تمام اولادیں مجھے خدیجہ سے ملی. بعد میں آپ کو ایک بیٹا ابراہیم نام کا جو پیدا ہوا وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے، ورنہ اللہ کے رسول کی جتنی اولاد پیدا ہوئی سب حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی. یہ خدیجہ کون تھی؟ ذرا آپ سیرت کا وہ منظر اٹھائیے. اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. اللہ کے نبی گھبرائے گھر آتے ہیں. بخاری کی تیسری روایت ہے، آپ کہتے ہیں زمیلونی ہے خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ جلدی سے چادر لے کے آتی، اڑاتی ہے. کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی پورا واقعہ سناتے ہیں. اے خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا. لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں. نبوت کی یہ ذمہ داری جو اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، اے خدیجہ یہ ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا؟ شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر پریشان ہے، شوہر گھبراہٹ میں ہے. ایک بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ایک بیوی کا کردار، ایک بیوی کا کرتویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بیوی کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ خدیجہ نے وہ ڈیوٹی ادا کی میرے پیارے ساتھیوں. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ ضرورت مند لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں. اللہ آپ کا برا کبھی نہیں چاہے گا، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے. اتنا کہا حضرت خدیجہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹھنڈک پہنچ گئی، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. عورت بیوی کے کردار میں خدیجہ بن سکتی ہے، عورت ماں کے کردار میں مریم بن سکتی ہے، عورت بیٹی کے کردار میں فاطمہ بن سکتی ہے، عورت بہن کے کردار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بن سکتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا صندوق میں رکھ کر کے. وقالت لأختہ قصی،
اور موسیٰ کی ماں نے اپنی بٹیا سے کہا, اپنی بیٹی سے کہا, موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا پیچھا کر اپنے بھائی کا, دیکھ تیرا بھائی کہاں جاتا ہے. بڑی بہن چھوٹے بھائی کی کتنی محبت ہے اس بہن کے اندر. پانی میں صندوق جا رہا ہے اور جہاں جہاں صندوق جا رہا ہے وہ لڑکی جا رہی ہے, موسیٰ کی بہن جا رہی ہے. بھائی کی حفاظت کے لیے, بھائی کی محبت میں موسیٰ کی بہن جا رہی ہے. اور جب وہ فرعون کے محل میں پہنچتا ہے وہ صندوق, اور فرعون کی بیوی کی گود میں حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں, اور فرعون کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے لا تقتلوہ, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, آپ نے بہت سارے بچوں کو قتل کروایا ہے, مرڈر کروایا ہے, اس بچے کا مرڈر مت کیجیے گا, اس بچے کا قتل مت کیجیے گا. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا, مگر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت رکھی ہے, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات منوانے کی اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ فرعون جیسا ظالم بھی اپنی بیوی کے آگے پگھل گیا. بیوی نے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اے میرے سرتاج, ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے, بڑا پیارا بیٹا ہے, اس بچے کو قتل نہ کیجیے. فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا. بچہ رونے لگا, دودھ پلانے والی دائیوں کو بلایا گیا, بچہ کسی دائی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے, کیسے جاتا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ, اللہ نے تمام عورتوں کا دودھ اس کے اوپر حرام کر دیا تھا. اللہ کو اس بچے کو اس کی ماں سے ملانا تھا. موسیٰ کی بہن پہنچی ہے وہاں, وہ کہتی ہے میں ایک پریوار کو جانتی ہوں, میں ایک عورت کو جانتی ہوں, مجھے امید ہے کہ وہ عورت آئے گی, یہ بچہ چپ ہو جائے گا. یہ جو بچہ رو رہا ہے, بلک رہا ہے, دودھ کے لیے بےتاب ہے, یہ بچہ, یہ اس کی تڑپ دور ہو جائے گی, یہ بچہ چپ چاپ ہو جائے گا. موسیٰ کی ماں کو لے کے آئی موسیٰ کی بہن, اور جب ماں کی گود میں بچہ پہنچا ہے, ماں کے سینے سے لگا ہے, رونا بند کر دیتا ہے. اللہ نے موسیٰ کی ماں کو کی طرف یہ پیغام بھیجا, موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے موسیٰ کی ماں, تو بہت گھبراتی تھی, بہت پریشان تھی اپنے بچے کو پانی میں ڈالنے کا. ہم نے تجھے جب آرڈر دیا کہ تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے تو تجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی. آج ہمیں تیرے بچے کو واپس تیرے پاس بلانا تھا, دیکھ ہم نے کیسے اپنی قدرت سے تیرے بچے کو واپس تیری گود میں لا کے رکھ دیا. تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے میرے بھائیو, مگر آج کے دور میں کیا ہوا؟ عورت کو عورت نہیں رہنے دیا گیا. عورت کی آزادی کے نام پہ اسے مردوں کے برابر کھڑا کیا گیا, اور اسلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ اسلام نے ڈسکریمنیشن کیا ہے, اسلام نے بھید بھاؤ کیا ہے, اسلام نے عورت کو سب سے پہلے تو نقاب میں قید کر دیا. بھائی آج کل فیس بک پر کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, بالی ووڈ کی فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اسلام میں عورت کی حالت بڑی خراب ہے. ان کے یہاں تو 4 شادیاں ہوتی ہیں, 25 بچے پیدا کیے جاتے ہیں. ان کے یہاں تو طلاق 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 کہہ کے عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور طلاق کے بعد عورت کا اپنا جو سسر ہوتا ہے, لڑکے کا باپ, وہ اپنی بہو کے ساتھ حلالہ کرتا ہے. بالی ووڈ کی فلموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے. اور ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو پاکستانی سیریل دیکھے جا رہے ہیں موبائل کے اوپر, ان سیریلوں نے اور بیڑا گرک کر کے رکھا ہے. ہماری اہلیہ ہم سے بتانے لگی کہ ایک سیریل میں بیوی سے شوہر کہتا ہے, بیوی سے عورت سے جو ہے اس کی نند کہتی ہے. بھائی سیریل جو ہوتا ہے نا, اگر پاکستان کا کوئی سیریل آ رہا ہے, اس کا مطلب کہ وہاں کے کلچر کو دکھایا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس کلچر کو پیش کیا جا رہا ہے. تو نند اپنی بھابھی سے کیا کہتی ہے, زیادہ بول مت, تو تیری اوقات کیا ہے, تو 3 لفظوں کی مار ہے, تیری ویلو اتنی ہے کہ 3 لفظ سے تجھے مارا جا سکتا ہے, تجھے ختم کیا جا سکتا ہے. اس طریقے کے سیریلوں نے اور بالی ووڈ کی فلموں نے اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہاں صاحب, واقعی میں اسلام نے عورت پر بڑا ظلم کیا ہے. اچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عورت کو سمان دے دیا. کتنا سمان دے دیا بھائی؟ آپ نے اتنا سمان دے دیا کہ عورت بیچاری ماں کا بھی کام کرے, کھانا بھی اسے ہی بنانا ہے, بچوں کو بھی اسے ہی پالنا ہے, شوہر کا حق بھی اسے ہی ادا کرنا ہے, اور پھر اسے 12 گھنٹے جاب بھی کرنا ہے, اپنے آفس میں اپنے باس کو بھی خوش کرنا ہے, اسے کمپیوٹر پر بیٹھ کے جاب بھی کرنا ہے, اسے آفس میں بیٹھ کے نوکری بھی کرنی ہے. آپ نے عورت کو عزت کہاں دی؟ آپ نے تو عورت کو اور غلام بنا دیا. اسلام نے تو عورت کو مہارانی بنایا تھا. اسلام کہتا عورت اگر بیٹی ہے, باپ کما کر کے لا کے کھلائے گا, عورت اگر ماں ہے, اولاد لا کے کھلائے گی,
عورت اگر بیوی ہے شوہر اس کو کما کے لا کے دے گا, اور اگر باپ نہیں ہے تو بھائی اپنی بہن کو کما کے لا کے دے گا. عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے تجھ کو رانی بنایا تو نوکرانی بننے پر تل گئی. ہاں اسلام نے یہ بھی کہا کہ مرد و عورت دونوں برابر نہیں ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کے اوپر قوام ہے. قوام کا مطلب یہ نہیں کہ مرد داروغہ ہے اور عورت اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے رہے, نہیں نہیں. مطلب یہ ہے کہ زندگی چلانا ہے, گھر چلانا ہے, پریوار چلانا ہے تو گھر کا کوئی مکھیا ہونا چاہیے, گھر کا کوئی ہیڈ ہونا چاہیے. وہ ہیڈ کون ہوگا؟ وہ مرد ہوگا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ ایسا کیوں رکھا گیا؟ مرد کو مکھیا کیوں بنایا گیا, عورت کو مکھیا کیوں نہیں بنایا گیا؟ سماج میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے. جن عورتوں نے گھر چلایا ہے اور مردوں کو چوڑی پہنا کے بٹھا دیا گیا, ان گھروں کی غیرت ختم ہو گئی, ان گھروں کی حیا ختم ہو گئی, ان گھروں کی شرم ختم ہو گئی. جس گھر میں عورت کما کے لائے اور مرد بیٹھ کر کے بچوں کا پیمپر بدلے, دیکھ لو ان گھروں کی کیا حیثیت ہے. اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں. لوہتا اسٹیشن پر آپ چلے جائیے, بنارس کینٹ اسٹیشن پہ آپ چلے جائیے, آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جائیے اور 4 بڑے بڑے بیگ آپ لگیج لے کے جا رہے ہیں. یہاں سے آپ کو کلکتہ جانا ہے, دلی جانا ہے, بنگلور جانا ہے, سورت جانا ہے. آپ اپنی نازک سی اہلیہ کو 4 بیگ دے دیجئے کہ لو بیگم مرد اور عورت برابر برابر ہیں, 4 بیگ ہمارے, 4 بیگ ہے, 2 بیگ آپ لاد لو, 2 بیگ میں لاد لیتا ہوں. 2 بیگ بیچاری عورت پریشانی کے ساتھ اٹھا کے چل رہی ہے. سماج کیا بولے گا؟ بہت اچھا ہو رہا ہے, مرد اور عورت دونوں سملر ہے, دونوں کامن ہے, دونوں میں مساوات ہو. نہیں, سماج کہے گا غلط ہو رہا ہے, انیائے ہو رہا ہے. سماج کہہ رہا نہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے, عورت کے اوپر اتنا بوجھ کیوں بھائی, تم تو برابری کی بات کرتے ہو. وہاں آپ برابری کی بات نہیں کریں گے, وہاں آپ کہیں گے نہیں صاحب عورت تو کمزور ہے, عورت تو نازک ہے, مرد کو چاہیے وہ چاروں لگیج تھامے, عورت کو لگیج تھامنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہی تو کہتا ہے, اسلام یہی تو کہتا ہے کہ اے عورت تو نازک ہے, تیرا کام آفس میں جاب کرنا نہیں ہے, تیرا کام بزنس کرنا نہیں ہے, تیرا کام کاؤنٹر پہ بیٹھ کے گراہکوں کا من نہیں لبھانا ہے, تیرا کام اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. تجھے ایک اچھی ماں بننا ہے, تجھے ایک اچھی بیٹی بننا ہے, تجھے ایک اچھی بیوی بننا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لو, کوئی عورت اگر کمانا چاہے پردے میں رہ کر کے ایمرجنسی حالات میں کما سکتی ہے. کوئی مطلقہ عورت ہے, کوئی بیوہ عورت ہے, کوئی بے سہارا عورت ہے, وہ کام کر سکتی ہے. مگر اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا, اس کو اسلام نے لازم قرار نہیں دیا. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ عورت کمائے, عورت کو کمانے کا مکلف نہیں بنایا. یعنی جو کام مرد کا ہے اسلام نے عورت کو اس میں حصہ لینے کا حکم نہیں دیا, لیکن جو کام عورت کا ہے اسلام نے مرد کو حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کا سپورٹ کر, گھر کے اندر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کر. اگر تو اپنے کاروبار سے فری ہوا, بزنس سے فری ہوا, جاب سے فری ہوا, گھر میں بیٹھا ہے, اگر گھر کی صاف صفائی میں, گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں, کھانا وغیرہ بنانے میں اگر تو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے گھر میں کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اسلام نے تو تجھے یہ سمان دیا ہے عورت کہ تیرے کام میں تیرے شوہر کو سپورٹ کرنا ہے, شوہر کے کاروبار میں, شوہر کے بزنس میں تجھے سپورٹ کرنے کی ضرورت. اب یہاں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ساڑی کا کام ہوتا ہے, اب اس ساڑی کے کام میں گھر کے اندر اگر عورت کوئی کام کر رہی ہے میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن گھر کے باہر غیر مردوں کے بیچ میں جانے والا کوئی کام اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر غیر محرم سے پردہ بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اسلام تو اس کو حرام قرار دیتا ہے, اسلام منع کرتا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے لیکن عورتوں کے نام پہ سورۃ النساء ہے. اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ یہی عورت اگر ماں ہے تو قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے کہ اپنی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا. سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر, تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. اللہ
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، مگر قربانی ماں کی ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ قربانی تو باپ بھی دیتا ہے، مگر جو قربانی ماں دیتی ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے جہاد میں جانے کے لیے نام لکھوایا ہے، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوہ میں جانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں. میرے ماں باپ رو رہے تھے، میں ان کو رلا کے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوہ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب، جاؤ، اضحکہما کما ابکیتہما، جا کر کے اپنے ماں باپ کو جس طریقے سے تم رلا کے آئے ہو ہنسا کر کے آؤ. ماں کو رلا کر کے تم اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے، باپ کو رلا کے تم اپنے اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے. اسلام نے یہ سمان دیا ہے ماں کو. یہ ماں بوڑھی ہو جائے، یہ باپ بوڑھا ہو جائے، اسلام کہتا ہے کہ ان سے بات بھی کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو مل جائیں تو تم ان کی خدمت کرو، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹ کر کے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو. یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا درجہ ہے. قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ یہ دعا پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر کرم کیا ہے، پروردگار تو رحم فرما. میری اوقات نہیں میں ان کے احسان کا بدلہ اتار سکوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو ان کے اوپر رحم فرما. اور یہی عورت اگر آپ کے گھر میں بیٹی بن کے آتی ہے، نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک بھیک مانگنے والی عورت آئی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے اٹھا کے دے دی. اس عورت کے پاس، اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی. اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا. فلم تاکل منہا شیئا، اور خود بھوکی رہ گئی. ہاں میرے پیارے بھائیو، یہ کلیجہ ماں کا ہی ہوتا ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کے آپ کو کھلا سکتی ہے. وہ کلیجہ ماں کا ہوتا ہے جو خود گیلے بستر پہ سوئے گی مگر آپ کو گیلے بستر پہ سونے نہ دے گی. جو آپ کو بخار ہے اور آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کے لیے رات بھر جاگ جائے گی. وہ کلیجہ آپ کی ماں کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اس ماں کے احسان کو آپ کبھی چکا نہیں سکتے میرے پیارے ساتھی. حضرت عمر نے دیکھا تھا ایک آدمی کو جو اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے طواف کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا انی بعیرها المذلل، میں تو اپنی ماں کے لیے اونٹ کی طرح بن گیا، سواری کی طرح بن گیا. میری ماں تو میرے اوپر سوار ہو کے طواف کر رہی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض چکا دیا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے کہا تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کیا کرتا ہے؟ تیری ماں نے جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کی زبان سے جو درد بھری آواز نکلی تھی، جو آہ کی آواز نکلی تھی، لا صفرتم واحدہ، ابھی تو نے اس سے ایک آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، حق ادا کرنے کے. یہی عورت بیٹی بن کر کے آتی ہے، وہ ماں اپنے دونوں بیٹیوں کو کھجور کھلا دیتی ہے اور خود کچھ نہیں کھاتی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں آئے، میں نے بتایا اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ آیا. ایک عورت آئی اور اس نے دونوں بیٹیوں کو کھجور دے دی، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. اے عائشہ، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی کو دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. بیٹی والوں، سماج کچھ بھی کہتا ہو، اپنے نصیب پر فخر کرو. اللہ نے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا تھا. بیٹی ملی ہے تو آپ کے پاس جہنم سے بچنے کا ایک چانس ہے اور جنت پہ جانے کا ایک چانس ہے. جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے دے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جو 2 بیٹیوں کو پالے یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں، جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ
جس طریقے سے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بیٹیوں کو، دو بیٹیوں کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بیٹی ہے تو جنت سے بچانے کا کام کرتی ہے. اور اگر یہی عورت بیوی ہے تو یہ کیا کام کرتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. عورت اگر بیوی ہے تو کیا کام کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. جس طریقے سے یہ لباس تمہارے بدن کو سکون پہنچاتا ہے، یہ لباس بدن پہ نہ ہو تو تم ننگے ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے، بے آبرو ہو جاؤ گے. اے مردوں کان کھول کے سن لو، اے عورتوں کان کھول کے سن لو، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے. اور اے بیویاں، اے عورتوں، تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں. یعنی شوہر بیوی ایک دوسرے کی عزت ڈھانکنے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں. لباس کہا اللہ نے. ہمارے سماج میں کوئی جینس کی پینٹ پہن رہا ہے، کوئی ٹی شرٹ پہن رہا ہے، کوئی کرتا پیجامہ پہن رہا ہے، کوئی شیروانی پہن رہا ہے. کیوں پہنتا ہے؟ انسان لباس وہ پہنتا ہے جس لباس میں وہ اچھا لگے، وہ خوبصورت نظر آئے، وہ اسمارٹ نظر آئے، وہ ہینڈسم نظر آئے. اللہ نے کہا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ شوہر بیوی کی زندگی کو اور بیوی شوہر کی زندگی کو سندر بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے. اگر بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، شوہر کی زندگی بے رونق ہو جائے گی. شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. زندگی کا نور ہے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے. قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. آج کل ایک نیا رشتہ سماج میں جنم لے رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ. ایک نیا رشتہ جنم لے رہا ہے بغیر شادی کے. ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے. سال دو سال ساتھ میں رہتے ہیں، پھر سمجھ میں آیا تو شادی کریں گے، ورنہ تم اپنے راستے ہم اپنے راستے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ بے غیرتوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ اسلام کے ماننے والے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے. کوئی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے، آپ کو پسند آ گئی، آپ نکاح کا پیغام بھیجیے، پراپر چینل سے آئیے، چور دروازوں سے مت آئیے. اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر، مکے کے اندر جو شریف گھر کی عورتیں ہوتی تھیں وہ کھلے عام زنا نہیں کرتی تھیں. اس زمانے میں بھی کھلے عام زنا نہیں ہوتا تھا. کھلے عام زنا کون کرتی تھی؟ لونڈیاں کرتی تھی. جو یعنی آزاد عورتیں جو ہوتی تھی، شریف عورتیں، وہ زنا نہیں کرتی تھی. لیکن شریف عورتیں کیا کرتی تھی اس زمانے میں، دور جاہلیت میں؟ وہ سیکرٹ طریقے سے ریلیشن بناتی تھی، شادی شدہ ہوتی تھی، ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتی تھی. کسی کی بیوی ہے لیکن کسی کے ساتھ خفیہ تعلق ہے. تو قرآن میں اللہ نے 5ویں پارے میں جہاں اللہ نے حرام رشتوں کی لسٹ بتائی، حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے. اللہ نے حرام رشتوں کی لسٹ بنائی. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، ولا متخذات اخدان. خبردار اے مسلمان عورتوں، تمہارے دین میں خفیہ تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں نکاح کر کے عزت کے ساتھ کھلے عام یہ بتانا ہے کہ ہاں میں فلاں کی بیوی ہوں. اسلام کسی سیکرٹ ریلیشن شپ کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے اسلام میں نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نکاح پر ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نکاح پر گواہ بنانے کا. نکاح کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے کہ بند کمرے میں نکاح کر لیا جائے، نکاح کا اعلان کیا جائے. اسلام سیکرٹ ریلیشن شپ کی اجازت نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے گا. تو بیوی سکون دے گی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ سکون نہیں دے سکتا. آج نوجوان نسل برباد بنی ہوئی ہے، جو بیچارہ اپنے باپ کو کی دوا کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی کسی لڑکی کے موبائل پر ریچارج کروا رہا ہے. جس کے پاس اپنے گھر میں دینے کو پیسے نہیں ہیں، وہ بھی کسی کے ساتھ اس کی بات چیت چلے، اس کو موبائل فون دلا رہا ہے، اس کو تحفے دلا رہا ہے. کتنے لٹ گئے، کتنے برباد ہو گئے. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سکون کی تلاش میں نہیں ہے، سکون نہیں ہے اس میں. سکون اگر چاہیے تو نکاح کرو، نکاح میں سکون ہے. یہ حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے. یہ حرام رشتے ایک نہ ایک دن آپ کے گھر کو برباد کریں گے، آپ کے پریوار کو برباد کریں گے. اور میں تو بڑا عجیب و غریب مشاہدہ کر رہا ہوں سماج میں.
कि साहब एक औरत ये जानती है कि उसके शौहर का किसी के साथ नाजायज ताल्लुक है, वो औरत उसको बर्दाश्त कर लेती है, उसको गवारा करने को तैयार है, कोई बात नहीं, समाज में बहुत सारे लोगों का गलत ताल्लुक है, मेरे शौहर का भी गलत ताल्लुक है। लेकिन वही औरत अगर उसको यह मालूम हो जाए कि मेरे शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया, आप बहुत बड़ा बवाल हो गया, अपने बाप को बुलाती है, भाई को बुलाती है, पुलिस केस करती है, दुनिया भर का बवाल करती है। यानी हम समाज में उस लेवल पर पहुंच गए कि हराम अमल वो हमें गवारा है, और अगर कोई हलाल अमल कर ले, अगर उसकी ताकत और इस्तिताअत है, हमें वो गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसी समाज में कितनी लड़कियां हैं जो अपने बाप की नादानी से, अपनी मां की नादानी से उनकी शादी नहीं हुई, पड़ी हुई हैं। इसी समाज में कितने खुदगर्ज है वो मां बाप कि लड़की अगर कमा रही है तो लड़की की कमाई खाने के लिए उसकी शादी नहीं करते हैं, हत्ता कि एक वक्त आता है लड़की की शादी की उम्र निकल जाती है, लड़की बैठी रह जाती है। इसी समाज में ऐसे खुदगर्ज वालिदैन और मां बाप भी हैं कि लड़की अगर अपने घर में, अपने मायके में है, अपनी मां और बाप की खिदमत करती है, तो मां बाप इसलिए भी शादी नहीं करते हैं कि ये चली जाएगी तो हमारी खिदमत कौन करेगा। इतने खुदगर्ज न बनो, अपनी बच्चियों की शादी कर दो। और अगर अल्लाह ना करे किसी की बेटी तलाकशुदा है, किसी की बेटी खुलाशुदा है, किसी की बेटी बेवा है, तो ये सोच करके अपने घर में मत बिठा के रखो कि साहब हमें अपनी बिटिया से बड़ा प्यार है, उसकी इज्जत के साथ कहीं शादी कर दो। जिंदगी में सब कुछ अच्छा खाना खिला देना, अच्छा कपड़ा पहना देना नहीं होता। जब एक मर्द जवान होता है, एक औरत जवान होती है, उसकी कुछ और भी जरूरियात होती हैं जिसको अल्लाह ताला ने पूरा करने के लिए निकाह का हुक्म दिया है। हमारे समाज में कितनी मुतल्लका लड़कियां हैं, बैठी रह जाती, और लोग क्या बोलते हैं, अरे वो लड़की है, बच्चों के सहारे गुजार लेगी। बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, बहुत बड़ी मक्कारी है ये समाज को गलत मैसेज दे दिया गया कि साहब वो मुतल्लका है, बेवा है। तो अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में किसी का जवान बेटा मर गया, उस जवान बेटे की जवान बहू अपने देवरों और अपने जेठों के बीच में उसी ससुराल में पूरी जिंदगी गुजार देती है, और लोग कहते हैं बच्चों के सहारे गुजार लेती। गलत है ये, इस अमल को बंद करो मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने मुतल्लका और बेवा की शादी करने का हुक्म दिया है। किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर 50 साल का है, उसको बहुत सारी जरूरतों के लिए बीवी की जरूरत है, शादी करने का इरादा करता है, बेटों को पता चलता है, बेटे बवाल मचा देते हैं, खबरदार अब्बा शादी करना चाहते हैं, बुढ़ाई उम्र में शादी करना चाहता है, बवाल हो जाता है साहब। क्यों बवाल होता है कि बाप हमारा दूसरी शादी करेगा, मां आएगी 12.5% हिस्से की वो मालिकिन बन जाएगी, हमारे बाप की वरासत का एक हिस्सा वो लेके जाएगी। बच्चा वगैरह आ गया तब तो और हमारी प्रॉपर्टी, हमारा हिस्सा। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करें? ये तुम्हारा बनाया हुआ कानून है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी अपने बाप पर थोपने वाले? बेगैरतों, बेशर्मो। वो बूढ़ा बाप उस बुढ़ापे में उसके बदन में दर्द है, क्या बहू आकर के उसके बदन की मालिश करेगी? इस समाज को बेगैरत बना दिया हमने, इस समाज को जलील कर दिया हमने। कितने बूढ़े लोग हैं, 50 साल 55 साल की उम्र है, उनको लाइफ पार्टनर की जरूरत, उनको शरीक हयात की जरूरत है, उनको बीवी की जरूरत है, और ये समाज और इस समाज के ढकोसले उसे दूसरी शादी नहीं करने देते। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, मर जाते हैं। वो औरत के हुकूक पर आप तकरीर करवाते हैं, औरत के हुकूक को आपने मारा है। ये बॉलीवुड की फिल्में ऐसे ही नहीं बनी है, हमारे और आपके अमल ने, हमारे दीन ने तो बहुत कुछ दिया है, और हमने क्या दिया औरत को? हम कहते साहब बड़ी जालिम हुकूमत है, ट्रिपल तलाक का कानून आ गया, जिम्मेदार कौन है? आज भी मेरे पास फोन आता है, मौलवी साहब गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोले। तुमने खिलवाड़ बना के रखा है तलाक को। तलाक इस्लाम ने एक ऑप्शन रखा था कि जब मियां बीवी की जिंदगी की गाड़ी न चल पाए, एक आखिरी ऑप्शन है तलाक। या मियां बीवी में जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा सालन में नमक तेज हो गया, जरा सा बीवी ने आपके कमरे को आपके हिसाब से साफ नहीं किया, आपने तलाक दे दिया। आपने औरत पर जुल्म किया है, इस बात को स्वीकार कीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अमल की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ने तो औरत को बहुत कुछ दिया है। हमारे समाज ने वाकई में औरत को जब इतना दबाया है कि यह औरत जब आजाद होना चाहती है तो सिर्फ बुर्के से आजाद नहीं होना चाहती है, सिर्फ आपकी पाबंदियों से आजाद नहीं होना चाहती है, फिर यह औरत इस्लाम से आजाद होना चाहती है। फिर आप बैठ के रोना रोते हैं कि साहब हमने आईपी मॉल में देखा मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ नजर आ रही थी, हमने जेएसवी मॉल में देखा गैर मुस्लिम लड़के के साथ नजर आ रही थी, हमने लोता बाजार में देखा स्कूटी पे बैठ गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। कितने बाप हैं
کبھی جوان بیٹی سے محبت سے بات نہیں کرتے. کتنے بھائی ہیں کبھی اپنی بہنوں سے پوچھتے نہیں تجھے کیا ضرورت ہے. کتنی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرتی ہیں جیسے وہ نوکرانیاں ہیں, جیسے وہ گھر میں کام کرنے والی مزدورین ہیں. آپ جب گھر میں پیار نہیں دیں گے اپنی بیٹیوں کو تو وہ پیار انسٹاگرام پہ تلاش کرے گی, وہ پیار فیس بک پہ تلاش کرے گی. جب باپ اپنی بیٹی کو اس کا صحیح مقام نہیں دے گا, جب ماں اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کرے گی, تو ان بیٹیوں کو کوئی آئی لو یو بول کر کے کوئی بھی اپنے جھانسے میں لے کے چلا جائے گا. میرے ساتھیوں, میرے نبی سے سیکھو. میرے نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آتی تھی, بخاری کی روایت ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تھی اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. اے بیٹی والوں, جا کر کے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے بتاؤ کہ آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. بڑا نعرہ آج کل لگ رہا ہے, آئی لو محمد, آئی لو محمد. آج ایک واٹس ایپ پر میسج آیا کہ کل بنارس میں جلوس نکلے گا, فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک. ہماری نوجوان نسل کو جلوس نکالنے کی بڑی چنتا ہے. ارے آئی لو محمد, یہ جو تم جملہ استعمال کرو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ میں محمد سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی سے پیار کرتا ہے؟ تیری داڑھی تو نہیں بتا رہی تو نبی سے پیار کرتا ہے. تیرا طور طریقہ تو نہیں بتا رہا ہے تو نبی سے پیار کرتا ہے. ہر منٹ پر تیری زبان سے نکلنے والی گالی تو نہیں بتاتی تو نبی سے پیار کرتا ہے. تیرا اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تو نہیں بتاتا ہے کہ تو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. تو اگر نبی سے پیار کرنے والا ہوتا تیرا چہرہ بھی نبی کی سنت کے مطابق ہوتا. تو نبی سے پیار کرنے والا ہوتا فجر کی نماز میں آٹومیٹک تیری نیند کھل جاتی کہ میرے نبی کو نماز سے بڑا پیار تھا. تجھے نبی سے پیار ہوتا تو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا, تو ایکسٹرا میریٹل افیئر نہ کرتا, تو اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک نہ کرتا. کیونکہ جس نبی سے تو پیار کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی نے تو اپنی بیویوں سے بڑی محبت کی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ آئی لو محمد کا نعرہ لگا لینا اور سلوگن لگا لینا اور اسٹیٹس لگا لینا, اگر ہم واقعی میں اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں, نبی کے طریقے کو اپنائیں. نبی نے کیا مقام دیا ہے عورت کو. نبی کی تربیت میں رہ کے اما عائشہ نے وہ علم حاصل کیا. امام زہری کہتے ہیں اگر دنیا کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور اما عائشہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اما عائشہ کا علم بھاری پڑ جائے گا. آپ کی بیٹیوں کے پاس دین کا علم کتنا ہے؟ میں ابھی لوتا میں آیا, ایک صاحب سے پوچھا آپ کی بچیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے ایک مدرسے کا نام لیا, وہ مدرسہ بدعتی لوگوں کا مدرسہ ہے, اہل بدعت کا مدرسہ ہے. آپ اس 2025 میں آپ توحید کے ماننے والے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے, آپ کی بیٹی اگر قبر پرستوں کے ادارے میں پڑھ رہی ہے تو چلو پر پانی لیجیے اور اس میں ڈوب کے مر جائیے. آپ ایک ڈھنگ کا ادارہ نہیں چلا سکتے. آپ کو مسجدوں میں چلنے والے مکتبوں سے پرابلم ہے. آپ کی بیٹیاں دین کے نام پہ کسی حافظ جی, کسی مولانا سے 30 پارے کا قرآن پڑھ لیں اور دین کے نام پہ کل جمع پوجی آپ کے پاس ہی. ہماری بیٹیا نے قرآن شریف پڑھا ہے, انٹر تو اس نے فلاں کالج سے کیا ہے, بی اے تو اس نے فلاں کالج سے کیا ہے, ایم اے تو اس نے فلاں کالج سے کیا ہے. ہاں, دین کتنا حاصل کیا ہے؟ ہماری بیٹیا نے قرآن شریف پڑھا ہے, مولانا کیا قرآن شریف پڑھا ہے. یہ قرآن شریف رٹو طوطے کی طرح قرآن شریف پڑھنے سے آپ کی بیٹیا بچ جائے گی. یہ جو اسلام کے دشمن پوری پلاننگ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے, فون نمبر حاصل کر کے, انسٹاگرام کے ذریعے اور جو ہے میسنجر کے ذریعے آپ کی بیٹیوں کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں, آپ کی بیٹی رٹو طوطے کی طرح صرف قرآن پڑھ کے بچ جائے گی. آپ بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں میرے پیارے ساتھیوں. ہمارے بدن میں جب بیکٹیریا زیادہ ہو تو اینٹی بائیوٹک تگڑا لینا پڑتا ہے. جس سماج میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہوں اس سماج میں صرف رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ لینے سے آپ کی بیٹی ان فطروں سے نہیں بچ جائے گی. اپنی بیٹیوں کو کم سے کم اتنا دین سکھا دو, ان کو پتہ چل جائے ہم سمیہ کی اولاد ہیں, ہم جان تو دے سکتے ہیں, ایمان نہیں دے سکتے. اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ وہ زندگی تو قربان کر دے, اپنی عزت اور حرمت کو لٹانے کے لیے تیار نہ ہو, اپنی آبرو کو کہیں لٹانے کے لیے تیار نہ ہو. اپنی بیٹیوں کو پیغام دے دو میرے پیارے ساتھیوں. آپ کہتے ہیں عورت کیا کر سکتی ہے؟ یہ عورت اگر چاہے ایک دن میں یہ سماج کی ساری رسم و رواج ختم کر سکتی ہے. میری شادی ہوئی 2013 میں, ابھی میرے بھائی کی شادی پچھلے سال ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو جو کپڑا دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں اس کو ڈال کا کپڑا بولتے ہیں, کہیں جوڑا کا کپڑا بولتے ہیں, آپ کے لوتا میں بھی کچھ بولتے ہوں گے.
اب साहब 2013 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे किसी ने बताया कि उस वक्त जो है 9 जोड़े चलते थे, और अभी करंट न्यूज क्या है कि 15 जोड़े 17 जोड़े चल रहे हैं। एक आध साल बाद कुछ और बढ़ जाएंगे। ये हर साल रस्म और रिवाज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि समाज का वो तबका जिसको अल्लाह ने दिया है वो नुमाइश कर रहा है। अरे आपको अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो नुमाइश ना करो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि शादी ब्याह में की जाने वाली ये रस्म और रिवाज ये समाज में नमूना बन जाती हैं। लोग उसको मिसाल बना लेते, फला ने इतनी डाल में इतने कपड़े दिए तो अब इतना देना पड़ेगा, फला ने इतना जेवर दिया तो इतना देना पड़ेगा। और जिस गरीब बाप के पास नहीं होता है, इस मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता है, लोग कर्जे ले लेके शादियां करते हैं बेटे और बेटियों की, और फिर पूरी जिंदगी कर्जा अदा करते रहते हैं। और आप शादी के बाद कहते हैं साहब मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा तो मेरी बहू की बात मानता है, अपने ससुराल की बात मानता है। क्यों नहीं मानेगा वो? कभी अपने बेटे के कमरे में जाके देखो। आप कहते हैं मौलवी साहब बनारस में, खासतौर से बनारस के माहौल की बात कर रहा हूं, मैं तो दूसरे शहरों में भी जाता हूं और जगहों पे बाकायदा डिमांड होती है। बनारस में डिमांड नहीं होती, बनारस में डिमांड नहीं होती, लेकिन जहेज का लेन देन होता है। आपके बेटे की शादी है, कमरा आपने बनवा दिया, 25,000 का 30,000 का बेड आ रहा था, आपने बेड क्यों नहीं लिया? बेड की जगह छोड़ के रखी आपने। इसका मतलब आपने डिमांड तो नहीं की है, लेकिन दिमाग में यह बैठा है कि हां ससुराल से बेड आएगा। आपके कमरे में फ्रिज है, बेटे की शादी होने वाली, बेटे के कमरे में फ्रिज नहीं। क्यों फ्रिज नहीं है? आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे के कमरे में ससुराल से फ्रिज आएगी। तो जब आपका बेटा ससुराल के दिए गए बेड पर सो रहा है, ससुराल से दी गई फ्रिज का पानी पी रहा है, ससुराल से मिलने वाले एसी की हवा खा रहा है, ससुराल से मिलने वाली बाइक पर आपकी बहू को घुमा रहा है, तो फिर भाई वो बेटा अगर अपनी बीवी की बात मान रहा है तब तो सही कर रहा है। उसे नमक हराम तो नहीं होना चाहिए, वो नमक हलाल ही कर रहा है, अपने ससुर का नमक हलाल कर रहा है। वो जिसका नमक खा रहा है उसका गुण गा रहा है। आपको एतराज का कौन सा हक है? तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये रस्म और रिवाज, ये जहेज, ये बारात, ये मंगनी, ये हल्दी, ये दिखौआ, ये बियौआ, ये सब खत्म हो सकता अगर आप चाहेंगे। हजरत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ। कौन अबू सुफियान? हजरत मुआविया के बाप, पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, मगर जब इस्लाम लाए हजरत अबू सुफियान इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद बन गए और अल्लाह की राह में कई जंगों में जिहाद किया उन्होंने, और मुल्क शाम में उनका इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल हुआ, उनकी बेटी अल्लाह के रसूल की बीवी थी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास खबर आई बाप के इंतकाल की। बेटी के पास बाप के मरने की खबर आई। तीसरे दिन बेटी ने खुशबू मंगाई और सारी औरतों के सामने अपने कपड़े में खुशबू लगाई। कहा कि औरतों, मैं जानबूझ करके ये खुशबू इसलिए लगा रही हूं ताकि तुमको ये पता चल जाए कि 3 दिन गुजर चुका है और मेरे नबी ने किसी भी मरने वाले के गम पर 3 दिन से ज्यादा गम जाहिर करने से मना किया है। मेरे बाप का इंतकाल हुआ था, मैं अपने बाप के मरने के तीसरे दिन खुशबू लगा रही हूं ताकि ये बता दूं कि गम का पीरियड खत्म हो चुका है। सिर्फ बीवी को इजाजत है वो 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर की याद में गम मनाएगी। ये है नबी के दौर की औरतों का हाल। हजरत उम्मे अतिया, उनके एक बच्चे का इंतकाल हुआ। अपने बच्चे के इंतकाल के तीसरे दिन, हमारे यहां माफ कीजिएगा कहीं मैयत होती है और जवान औरतें जो होती हैं मैयत के आसपास बैठी रहती, पूरा मोहल्ला आकर के देखता रहता है। यानी यहां मैयत का जनाजा कम देखा जा रहा है और बेपर्दगी और बेहयाई ज्यादा हो रही है। जिस घर में मैयत होती है उस घर में औरतों का इस तरीके से, अगर कोई मर्द का जनाजा है उस जनाजे को घेर के औरतों का बैठे रहने का क्या मतलब है? और फिर बास घरों में क्या होता है, औरतें नाम ले लेके कहती हैं हाय मेरे अब्बा, हाय मेरे भैया, हाय मेरे जो है शौहर, उसका नाम ले लेकर के उसकी यादों को वो रोती हैं। मना किया है अल्लाह के नबी, हराम करार दिया है इस अमल को। आप रो सकती हैं, आंसू बहा सकती हैं, मगर मरने वाले का नाम ले लेकर के इस तरीके से दीन करना यह मरसिया है। और मरसिया करने वाली औरत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा कयामत के दिन। उम्मे अतिया के बेटे का इंतकाल हुआ। तीसरा दिन आया, उम्मे अतिया ने खुशबू मंगाई। उस जमाने में जर्द रंग की कोई खुशबू होती थी, औरतें लगाती थी। जर्द रंग की खुशबू उन्होंने अपने कपड़े में लगाई और कहा सुन लो, मैं इसलिए खुशबू लगा रही हूं ताकि तुमको पता चल जाए कि गम मनाने का पीरियड खत्म हो चुका है। मेरे नबी की तालीम ये 3 दिन से ज्यादा गम मनाना, गम का इजहार करना, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। पता ये चला औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, समाज के रस्म और रिवाज को खत्म कर सकती है। जिस दिन औरतें चाहेंगी
یہ جوڑے کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ اتنے لوگوں کی، یہ سردار صاحب کے کہنے سے نہیں بند ہوگا، معاف کیجیے گا. یہ پنچوں کے کہنے سے نہیں، یہ عورتوں کے کہنے سے بند ہوگا. جب تک عورتیں نہیں چاہیں گی یہ رسم و رواج نہیں بند ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک دو باتیں اور کر کے بات اپنی ختم کروں گا. نبی کے دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھی میرے بھائیوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام دیتے ایک انصاری عورت کو. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے نکاح کا پیغام دیا ایک انصاری عورت کو. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا نہیں ہے. کہا جاؤ دیکھ لو. دیکھ لو. اس سے یہ پتا چلا کہ شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو اسلام نے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے. ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے. فون نمبر مانگ کر کے ویڈیو کال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، معاف کیجیے گا. اسلام نے جس سے رشتہ لگا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو. ہمارے یہاں رشتہ لگتا ہے اور 3 سال تک رشتہ لگا رہتا ہے، اور لڑکا لڑکی آپس میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں. اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں. اور جب لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کو شوہر سمجھ رہی ہے اور وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہے، تو پھر ہر طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. پھر کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رہ جاتی. اور پھر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی اس میں اگر 19-20 ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا، تب وہ لڑکی اپنے سارے راز اس لڑکے کے سامنے کھول چکی ہوتی ہے. سوچو یہ کتنی بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، رشتہ لگ جانے سے کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے محرم نہیں ہو جاتا. وہ دونوں ابھی بھی غیر محرم ہیں، دونوں اجنبی ہیں. اسلام نے صرف ایک نظر لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور لڑکی کو لائیو دیکھنا چاہیے، لڑکی کو آمنے سامنے سے دیکھنا چاہیے. آج کے زمانے میں تصویر وغیرہ سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تصویر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کل اے آئی کا دور ہے. ابھی آپ دیکھیے جیمنی کے نام سے جو ایک نیا گوگل کا اے آئی نکلا ہے، اس پہ باقاعدہ آپ یہاں لوہتا میں بیٹھے، الاول میں بیٹھے، آپ تاج محل کے سامنے پہنچ جائیے اے آئی کے ذریعے. آپ جو ہے ایفل ٹاور پہ پہنچ جائیے. آپ جوان کو بوڑھا بنا دیجئے، مرد کو عورت بنا دیجئے. تصویر کے ذریعے سب ممکن ہے. اسلام اجازت دے رہا ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ لڑکی کے گھر پہنچے. لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ اپنی ہونے والی منگیتر کو، اپنی ہونے والی بیوی کو تم ایک نظر دیکھ لو. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بہت ناگوار گزرا. غور کرو میرے بھائیو، وہ سماج کیسا تھا، وہ سوسائٹی کیسی تھی کہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھے. ارے کتنا بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی جوان بیٹی کو سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کرا کر کے، بے پردہ لوٹا کے بازار میں گھماتا ہو، میلے ٹھیلے میں لے کے جاتا ہو. کتنا بے غیرت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو دنیا کے پارک میں لے جا کر کے بے پردہ گھما رہا ہو اور ساری دنیا کو اپنی بیوی کے حسن کی نمائش کرا رہا ہو. اکبر الہ آبادی نے صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جس سماج کی لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں اس سماج کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں. جب تک مردوں کے اندر غیرت باقی رہے گی اس سماج کی لڑکیاں بے پردہ نہیں ہوں گی. میرے پیارے ساتھیوں، لڑکی کے ماں باپ اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی پسند نہیں کرتے وہ ہماری لڑکی کو دیکھے. کہا جاؤ، ہم اجازت نہیں دے سکتے تمہیں. مغیرہ بن شعبہ مایوس ہو کے واپس جانے لگے. لڑکی اندر پردے میں سب بات سن رہی ہے، اپنے ماں باپ کی بھی سن رہی ہے، اپنے ہونے والے شوہر کی بھی سن رہی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا، اب ذرا سنو اس واقعے کے اندر نوٹ کرنے والی بات کیا ہے. لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے، اے نوجوان، اے میرے ہونے والے شوہر، اے میرے منگیتر، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر تم اللہ کے پیارے نبی کی اجازت لے کر کے آئے ہو تو پھر مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ماں باپ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے پیارے رسول کی اجازت سے ہو رہا ہے تو تو مجھے ایک نظر دیکھ لے. میں پرمیشن دے رہی ہوں، میں اجازت دے رہی ہوں. او آئی لو محمد کا نعرہ لگانے والوں، یہ محمد سے پیار کا تقاضا ہے، یہ محمد سے الفت کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنتوں پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اپنے ماں باپ کی خواہشات کو بھی قربان کر دیا جائے. لڑکی کہتی ہے،
اے مغیرہ بن شعبہ اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو مجھے ایک نظر دیکھ لے، اور اگر تو اپنے من سے بات بنا کے کہہ رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کام نہ کر، میں غیر محرم ہوں تیرے لیے، مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کر۔ مغیرہ نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے لڑکی کو دیکھا، مجھے پسند آئی اور نکاح ہوا اور بہت محبت کے ساتھ ہم لوگ رہنے لگے۔ تو سماج کو اگر بدلنا ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہماری عورتوں کو بدلنا پڑے گا۔ کم سے کم ہر گھر میں ایک لڑکی ایسی ہو جسے معلوم ہو کہ عورت کب پاک ہوتی ہے کب ناپاک ہوتی ہے، جسے معلوم ہو کہ عورت کے غسل کا طریقہ کیا ہے، جسے معلوم ہو عورت مر جائے تو کیسے نہلایا جائے، جسے معلوم ہو عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہو، جسے معلوم ہو دین کے مسائل، عقیدے کے مسائل، ایمان کے مسائل، نماز کے مسائل۔ ہر گھر میں ایک عورت اس قابل ہونی چاہیے۔